میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، شروع ہو چکا ہے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ آپ جلدی جلدی اسکرین کے آگے بیٹھ جائیں، کیونکہ میرا پیارا دین سے ہم بہت ساری معلومات سیکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے انشاءاللہ سیگمنٹس بھی ہوں گے، اس سے آپ بہت ساری معلومات سیکھیں گے۔ پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ایک پیاری حدیث۔ سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر جو موجود بچے ہیں وہ ہمیں حدیث پاک کے اچھے انداز میں سناتے ہیں، اس کا ترجمہ اچھے انداز میں سناتے ہیں، اور ان کو ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے۔ ایک بچے کو ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے اور پھر اس بچے کو گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ٹائٹل ہوتا ہے ذہین بچے کا، اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھی سینڈ کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کرتے ہیں حدیث پاک کو اچھے انداز میں لکھ کر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فضیلت ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال بھی دینا ہے کڈس مدری چینل کے ناظرین کو، اور سوال آج بھی ایک بہت ہی پیارا سوال ہے۔ سوال ہے، نماز کو ختم کرنے کے لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو ختم کرنے کے لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی نماز جب ختم کر رہے ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں ناز کا بھائی؟ سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیں۔ خروج بسنعی۔ یہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہیں، آسان ورڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور پھر ہم پہلے سیدھی جانب ہم اپنا رخ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی جانب ہم اپنا رخ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے بتانے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو ختم کرنے کے لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہمارا ایک پیاری حدیث۔ جی ہاں، حدیث پاک کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج ہمارے ساتھ ایک نئے بچے بھی ہیں، ہے نا؟ چلیں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، مائک دیجیے ان کو۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ بغداد جیسا۔ بغداد جیسا۔ بغداد بھائی، ماشاء اللہ۔ بغداد بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ اسکول۔ اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کون سی کلاس میں آپ؟ 1 کلاس میں۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ 7 سال کے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 7 سال کے یہ ہیں اور 1 کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ان کا نام ہے بغداد رضا، ماشاء اللہ۔ تو آج دیکھتے ہیں، اچھا ہمارے بغداد بھائی، ہمارے نا اس سیگمنٹ میں ایک پیاری حدیث میں ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے ذہین بچے کا، تو جو اچھے انداز میں حدیث پاک ہمیں سناتا ہے، عربی میں حدیث پاک اور اردو میں حدیث پاک، تو اس کو ٹائٹل ملتا ہے، اس کو گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ جو آپ کو حدیث پاک یاد کرائی جائے وہ آپ نے اچھے انداز میں ہمیں سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ماشاء اللہ۔ میرے بچوں آج کی حدیث پاک آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے، اور حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین۔ حدیث پاک ہے، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، دین کا
ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. ستون ہے. اس کو ہم یاد بھی کرتے ہیں حدیث پاک کو. الدعاء 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 سلاح المؤمنی. سلاح المؤمن. والی حدیث پاک تو ہم نے پہلے بھی یاد کی تھی نا اتنی. الدعاء سلاح المؤمنی. اب آگے ہے وعماد الدین. وعماد الدین. الدعاء سلاح المؤمنی الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین. وعماد الدین. ماشاء اللہ. آج سب سے پہلے مدثر بھائی نے اٹھایا. چلیں ایک اور بار یاد کرتے ہیں. الدعاء الدعاء سلاح المؤمنی سلاح المؤمن وعماد الدین. وعماد الدین. وعماد الدین. وعماد الدین. الدعاء سلاح المؤمن 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 وعماد الدین. وعماد الدین. وعماد الدین. اب سننا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مدثر بھائی. الدعاء سلاح المؤمن وعماد وعماد الدین. آج تو آپ نے سب سے پہلے اٹھایا تھا. یاد نہیں ہوئی آپ کو حدیث؟ چلیں آپ کے بڑے بھائی سے سنتے ہیں پہلے. مزمل بھائی. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین. ماشاء اللہ. احمد بھائی. الدعاء سلاح المؤمن وعماد وعماد الدین. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین. ماشاء اللہ. اور اس کا ترجمہ ہے دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار دعا مومن کا ہتھیار. اور دین کا ستون ہے. دین کا ستون ہے. اور 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 دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. ستون ہے. ماشاء اللہ. حدیث پاک یاد کرا دی ہمارے نہال بھائی نے. وہاں بھی جذبات بہت آگے ہیں. دیکھیں بھائی نئے ہمارے ساتھ آئے ہیں. بغداد سے آئے ہوئے. بغداد سے تشریف لائیں. ان کے نام بغداد ہے. آپ سے تھوڑی پوچھا تو ان سے بات کر رہے ہیں بھائی. ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آگے آگے جاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ بغداد. بغداد. بغداد نام ہے. بغداد سے آئے تو نہیں ہیں؟ اچھا جی بغداد سے آئے نہیں ہیں. اور کسی کو پتہ ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے, اس میں کون سے بہت بڑے اللہ کے ولی کا عرس مناتے ہیں ہم؟ کل بھی بات ہوئی تھی. حضور غوث ہاں ان کا مزار کہاں ہے؟ سب بتا دیں. مدینہ میں. نہیں کہاں ہے؟ بغداد میں. کہاں ہے؟ بغداد میں. ہاں اسی لیے تو ذکر کیا ہم نے اپنے بغداد بھائی کا. ماشاءاللہ ان کا نام بغداد ہے اور غوث پاک کا مزار بھی بغداد میں ہے. زبردست. تو اب حدیث پاک سن رہے ہیں. سب سے پہلے احمد رضا بھائی. احمد رضا بھائی سے چلیں جی. دعا مومن کا ہتھیار اور دل کا ستون ہے. کس کا ستون ہے؟ دل. دل کا. یہ تو دل کا ستون کر دیا. لبیک. دین کا ستون ہے. کس کا ستون ہے؟ دین کا. دین کا. جی دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ. جی دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ. بغداد بھائی. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ. امداد پہ چل رہے تھے یہ ہیں. امداد آ رہی تھی ادھر پڑوس سے. آپ بتا رہے تھے مدثر بھائی. ہم مسکرا رہے ہیں. بھائی اپنے زور بازو پہ میدان میں آنا ہے اور جیتنا ہے. ادھر ادھر سے مدد لے کے آ گئے تو پھر کیا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوگا؟ پھر بھول جائیں گے. پھر بھول جائیں گے. جب پڑوس میں مدثر بھائی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کسی نے سن لی حدیث تو بولیں گے جاؤ بھائی میں مدثر بھائی لے کر آؤں گا پھر سناؤں گا. ایسا ہے. خود سے سنانی ہوگی نا. چلے جی اب کیا کرنا ہے نہال بھائی؟ عربی اور ترجمہ دونوں تو سن لیں عربی پھر اور فیصلہ ہوگا نا. ایک ساتھ. سب سے پہلے کون سنائے گا؟ عربی بھی ترجمہ بھی. احمد بھائی کا ہاتھ سب سے اوپر جا رہا ہے. چلے دیکھتے پھر احمد رضا بھائی سے لے لیتے جواب. الدعاء الدعاء. الدعاء ہاتھ تو ایسے پورا اوپر اٹھاتے ہیں. الدعاء نور
الدعاء نور मुकमिनीन। क्या हो गया, खुद से ये बनाए जा रहे हैं कुछ अल्फाज. नहीं भाई. सिलाहुल मुमिनी, सिलाहुल मुकमिनीन। हाँ, सिलाहुन किसे कहते हैं? हथियार को. किसको? हथियार को. और मोमिन, मोमिन मुसलमान को कहते हैं. और दुआ, दुआ तो दुआ सिलाहुल मोमिनी व इमादुद्दीन. वाव का मतलब और इमाद कहते बुनियाद को, सुतून को. ठीक है, इमादुद्दीन दीन का सुतून है, जैसे सलात इमादुद्दीन, ये भी हदीस में है ना जी. कौन सुनाएगा? अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन। जबरदस्त. तर्जमा. दुआ दुआ मोमिन का हथियार और दीन का सुतून है। माशाअल्लाह. दुआ मोमिन का हथियार और दीन का सुतून है। सुतून है. मुदस्सिर भाई ने भी अच्छे अंदाज में हदीस पाक सुना दी है. मुजम्मिल भाई की बारी. अद्दुआ इमादुद्दीन सिलाहुल मुमिनी सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का, नमाज मोमिन का हथियार और दीन नमाज, नमाज कहाँ से? दुआ दुआ. दुआ मोमिन का हथियार और दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी. अहमद रजा भाई. अरे सिलाहुल सिलाहुल मुकमिनीन। मुमिनीन है, मुमिनी है. मुकमिनी हाँ. व इमादुद्दीन जी. तर्जमा. अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है. जबरदस्त. और दीन का दीन का सुतून है. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी. भाई किस किस ने सुना दी? सबने सुना दी. बगदाद भाई रह गए. बगदाद भाई रह गए. बगदाद भाई अल-मदद सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे. वो अभी नए नए आए ना, थोड़ा सा वो उनको अभी एक दो दफ़ा आने दे, फिर थोड़ा सा वो खुल जाएंगे. अभी तो वो ऐसे थोड़े से झिझके हुए बैठे. क्या हुआ, डर लग रहा है निहाल भाई से? क्या निहाल भाई को भेज दें? नहीं, मुझसे तो डर नहीं लग रहा. मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ उनको देख के. आपसे भी नहीं लग रहा होगा. खैर माशाअल्लाह भाई. ये इसमें क्या क्या जिक्र हुआ है? दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है। सुतून क्या चीज होती है? किसी ने देखी है? अहमद रज़ा भाई यूं ऊपर देख रहे हैं ऐसे. ऊपर है? ऊपर तो नहीं है जी. सुतून याद कर लिया हमने. दीन का सुतून. सुतून क्या होता है? पिलर होता है. क्या होता है? पिलर. पिलर तो पता है या वो भी नहीं पता? वो भी नहीं पता जी. क्या होता है पिलर? जब नाथ खां मौजूद है ना हमारे साथ, भाई इधर दे दे, माइक दे दे, ये थोड़े बड़े. ये कौन से हाथ से दिया है? कौन से हाथ से दिया है? उल्टे और आपने कौन से लिया है? सीधे। आपको क्या करना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए. आप उनको कहते हैं वापस सीधे हाथ से दो. सीधे हाथ से लेना है. सीधे हाथ से देना है। हाँ ठीक है जी. अगर देने वाले वो बेचारे नए नए आए हुए, थोड़े से घबराहट में दे दिया हो, तो आपने उनको बताना है. ठीक है जी. आप हमें पिलर बता दें. क्या है पिलर? पिलर वो होता है जो ये जिस पे घर खड़े होते हैं. जैसे जिस पे घर खड़े होते हैं. किस पे खड़े होते हैं? पिलर पे खड़े होते हैं. और पिलर कहाँ होता है? घर में. सरिया बोलते हैं उसे. सरिया. ये सरिया हो गया. नहीं भाई, सरिया नहीं होता. पिलर, पिलर में सरिया होता है. यानी यूँ कह लीजिए जैसे, अब उसको समझाना वाकई मुश्किल है. और यहाँ करीब में कोई पिलर है नहीं है. हमारे स्टूडियो के अंदर तो ये पेनाफ्लेक्स वगैरह मौजूद हैं. यूँ कह लीजिए कमरे में जो है ना, मोटा मोटा आपको दिखता होगा कॉर्नर पर थोड़ा सा, वो होते पिलर्स. क्या होते? हाँ. जब घर भी बन रहा होता है ना, तो पहले आपने घर बनते देखा है? पहले वो लंबे लंबे से बनते हैं कॉर्नर्स. फिर उसके साथ क्या बनती है? दीवारें. दीवारें बन रही होती है ना, फिर पूरा कमरा बन जाता है. तो वो जो चौड़े चौड़े से बन रहे होते हैं, बड़े मजबूत से, उसमें बहुत सा सरिया भी डलता है. जैसे हमारे बताया, नाम क्या था आपका? अली रजा. अली रजा भाई ने. तो वो होते हैं, क्या होते हैं? पिलर. समझ आई? पहले क्या बनेंगे? पिलर. पहले जब बुनियाद भी डलती है तो उसमें पहले पिलर खड़े होते हैं ना, लंबे लंबे से. फिर उसके साथ बक्किया इमारत बनती चली जाती है. वो पिलर जरूरी है. अगर पिलर नहीं हुए ना, तो दीवारें अगर हम ऐसे ही खड़ी कर दें तो क्या होगा? दीवार गिर जाएगी.
دیوار گر جائے گی. پلرز بہت ضروری ہوتے ہیں. پلرز جو ہے وہ پوری عمارت کو, پورے گھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اگر پلر نہیں ہوئے, ایسے ہی ہم نے دیواریں کھڑی کر دی تو وہ دیواریں کمزور ہو جائیں. تھوڑی سی بارش آئے گی دھڑم, پتہ چل رہا ہے ہم بھی اندر ہے دیوار. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پلرز. اب سمجھ میں آئی کچھ پلر. اب آج جا کے غور کیجیے گا, یہ دیکھیے پورے کمرے میں نا ایک جگہ کارنرز پہ ابھری ہوئی سی ہوگی, وہ ہوتے ہیں پلر. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر ہم کمرے میں اگرچہ دیواریں کھڑی ہوئی ہوں ہم محفوظ نہیں ہیں. تو دعا کتنی اہم چیز ہے, بتایا گیا ہے کہ دعا مومن کا اور ہتھیار. تو بتانے کی ضرورت نہیں کیا ہوتا ہے ہتھیار, پتہ ہے؟ ہاں نہیں پتا کیسا ہوتا ہے؟ کیا کیا ہوتا ہے ہتھیار میں؟ کیا ہوتا ہے ہتھیار؟ بتا دیں, مائک میں بتا دیں. ہتھیار چھری کو بھی کہتے ہیں. جی کس کو کہتے ہیں؟ چھری کو بھی کہتے ہیں. چھری کو بھی ہتھیار. گن کو بھی. سیب جو ہے وہ ہتھیار سے کاٹ رہے ہیں. گن کو, ہاں گن, بندوق, یہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ہتھیار. ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کرنا نہیں ہے کچھ, ہتھیار کے پاس بھی نہیں جانا. ہتھیار کس لیے ہوتا ہے؟ مارتے ہیں نا ہتھیار سے ایک دوسرے پر. تو اب مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہمیں کوئی پرابلم آئی, کوئی پریشانی آئی, تو دنیا میں کیا ہوتا ہے, کسی سے کوئی مسئلہ ہو گیا, جی ہتھیار نکالا ہو, چل دیے اس سے بدلہ لینے کے لیے, لڑنے کے لیے. اور مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. اب دعا سے کیا کرنا ہے؟ ایسے نہیں کسی کے خلاف بد دعائیں کرنی ہے, اس کو یہ ہو جائے, اس کو وہ ہو جائے, بلکہ اللہ پاک سے ہم نے دعا کرنا ہے. کوئی مشکل آئی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, تو اس میں کیا کریں؟ ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے, کوئی تکلیف آئی, دعا کریں یا اللہ یہ تکلیف دور فرما. ایسے بہت ساری ہم دعائیں کر سکتے ہیں. کسی کے خلاف بد دعائیں نہیں کرنی ہے. میں نے جیسے ہتھیار کی مثال دی, تو آپ اس سے لیں, ٹھیک ہے جی, کسی پہ غصہ آیا تو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. تو ہم نے کسی پہ غصہ آیا تو اس کے خلاف دعائیں شروع کر دینی ہے, ایسا. بلکہ اچھی دعا کریں نا بھائی. کسی پر غصہ آیا, کوئی تنگ کرتا ہے, کلاس میں تنگ کرتا ہے, تو کیا کریں؟ دعا کریں یا اللہ یہ بچہ اچھا بچہ بن جائے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ والی دعا ہو سکتی ہے, یا اللہ یہ بچہ تنگ کرنا چھوڑ دے. یا اللہ یہ جو مجھے زبان چڑھاتا رہتا ہے نا, بعض بچے زبان چڑھاتے ہیں, یا اللہ یہ اس کی گندی عادت نکل جائے. تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں گے. اور یہ ایسا ہتھیار ہے, اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور عماد الدین, دین کی کیا ہے؟ ستون ہے, پلر ہے. تو دین میں بہت اہمیت ہے اس کی. دعا کی دعا کہاں کر سکتے ہیں بھائی؟ اب جلدی جلدی آپ نے بتانا ہے, اور پھر وہ ذہین بچہ بھی بنانا ہے آپ نے. ابھی دیکھتے ہیں یہ جوابات کیسے آتے ہیں, اس پر پھر آپ فیصلہ کر لیجیے گا. بھائی دعا کہاں کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے شروع ہو جائیں مدثر بھائی سے. دعا مسجد میں بھی مانگ سکتے ہیں. دعا مسجد میں مانگ سکتے ہیں. اچھا جی. گھر پر بھی مانگ سکتے ہیں. زبردست. چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں. ہاں دعا کے لیے ایک تو ویسے کیسے دعا مانگتے؟ ہاتھ اٹھا کے, ٹھیک ہے, بڑے پاکیزہ انداز سے یوں ہاتھ اٹھا کے, اور جو ہے ہاتھوں کے ہتھیلیاں کس طرف ہوں گی؟ آسمان کی طرف. آسمان کی طرف, ٹھیک ہے. اور نگاہیں کہاں ہوں گی؟ زمین کی طرف. ہتھیلیاں آسمان کی طرف, نگاہیں زمین کی طرف. اللہ پاک سے دعا کریں. ویسے دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. جی بتائیں. مدرسے میں بھی مانگ سکتے ہیں. مدرسے میں بھی مانگ سکتے ہیں. اور بغداد بھائی کچھ دعا, کوئی بات, کوئی ایک دعا بتا دیں. ہمارے پروگرام میں آئے, کچھ تو شریک ہو نا. کوئی ایک دعا بتا دیں. ہم کیا دعا کریں اپنے امی ابو کے لیے؟ یا اللہ میرے امی ابو سلامت رہیں. کیا دعا کریں گے بھائی؟ مائک ادھر پہنچا دیں ہمارے بغداد بھائی, وہ بولیں گے انشاءاللہ. کچھ تو سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی. یا اللہ میرے امی ابو سلامت رہیں. بولیں. یا اللہ میرے امی ابو سلامت رہیں. بولیں, قریب کریں. یا اللہ میرے امی ابو سلامت رہیں. سبحان اللہ. امی ابو کے لیے کیا کرنی ہے ہم نے؟ دعا کرنی ہے. امی ابو اتنی ساری چیزیں لا کے دیتے, ہم دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. ہاں بھائی کچھ بتا دیں, ہاتھ تھک جائے گا اس سے پہلے. جی. مدینہ شریف میں بھی مانگ سکتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی مانگ سکتے ہیں, اور مدینے جانے کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. کیا کیا دعائیں, کوئی دعائیں بتائیں. مکہ شریف میں بھی مانگ سکتے ہیں. مکہ شریف میں مانگ سکتے ہیں. اب آپ نے دعائیں بتانی ہے, کوئی اچھی دعائیں, کہ ہمیں بچوں کو کیا کیا دعائیں کرنی چاہیے. جی مدثر بھائی. چلتے پھرتے مانگنی چاہیے.
کیا مانگنی چاہیے؟ اب سوال یہ ہے کوئی دعائیں بتائیں تاکہ یہاں فیصلہ کریں کہ بہترین دعا کون بتا رہا ہے. احمد رضا بھائی جی بھائی کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کریں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ، یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے. جی مدینے کی حاضری کے لیے دعا مانگنی. سبحان اللہ. کیسے مانگیں یہ دعا؟ بتائیں، کر کے بتائیں. نماز پڑھ کے اللہ عز و جل سے رو رو کے. کیسے؟ کوئی الفاظ تو بتائیں. یا اللہ پاک ایسے. یا اللہ پاک مجھے مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما. سبحان اللہ، یہ زبردست. جی بتائیں آپ کی طرف ابو کے لیے دعا مانگنی. کیا بتائیں؟ کیسے بتائیں؟ دعا بتائیں، الفاظ بتائیں. یا اللہ میرے امی ابو کو سلامت رکھ. یہ تو ابھی میں نے کروائی تھی، نہیں لائیں دوسری، ورنہ یہاں فیصلہ ہونے جا رہا ہے. بغداد بھائی کچھ کوئی دعا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے؟ چلے کوئی بات نہیں. جی احمد رضا بھائی ہمیں ایسی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ میں موت عطا فرما. ماشاء اللہ. ہمارے احمد رضا بھائی چھوٹے سے ہاتھ یوں پورا اٹھائیں گے نا تاکہ میں باہر دکھائی تو دوں. ہے ماشاء اللہ زبردست. دیکھیں جذبے سے جوش سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں آگے کلام بھی سننا ہے اور سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، تو اس لیے اب آپ فیصلہ لے ہی لیں. تصویریں بھی دیکھنی ہو ابھی تو کافی ساری چیزیں ہیں، ہم یہیں پہ رہ گئے تھے. جلدی سے جی فیصلہ دے دے پہلے ذہین بچے کا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین ہو جائیں تیار، کیونکہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے ذہین بچے کا. اور آج کے ذہین بچے ہمارے مزمل بھائی. سبحان اللہ، جلدی سے آ جائیں. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. آمین. بیٹھیں، تشریف رکھیں. جی تصویروں کی طرف چلتے ہیں. جی بھائی تصویریں ہیں ہمارے ساتھ موجود. آج کون تھے بیسٹ رائٹر آف دا ڈے؟ ماشاء اللہ. یہ ہے نہیں ہے یہ ابھی پتہ چلے گا. سیدہ اسرا فاطمہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتاً، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. زبردست. کل ہی آپ نے یاد کرائی، آج آ گئی. زبردست. ماشاء اللہ. آگے آپ لے کے چلیں بھائی. ایڈا غازی خان ماشاء اللہ. الحدیث اکرم العلماء، ترجمہ اس کا علماء کرام کی عزت کرو، علماء کرام کی عزت کرو. جویریہ انجم اسلام آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جویریہ انجم باجی ہماری اسلام آباد سے دوبارہ ون کرنے کے لیے آ گئی ہیں کیا؟ آج تیسری بار. یہ تو بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ بکیا آؤ کراچی والوں، فیصل آباد، منچن آباد. ماشاء اللہ اسلام آباد سے آ رہی ہے بھائی. تصویریں آگے جا رہی ہیں اور تتلیاں بھی اڑ رہی ہیں یہاں پر. لیکن بھائی یہ تتلیوں میں دیکھ لیں اس میں شکل نہیں ہے. اچھا ہمیں کوئی بھی جیسے ایسا نہ ہو یہ تتلیاں اڑائیں، کوئی چڑیا اڑانا شروع کر دے، کوئی بطخ لے آئے پھر اس میں فیس بھی، تو اس طرح کے جاندار کا ہم فیس نہیں بنائیں گے. باقی اگر شو ہوتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن فیس فیس نہیں بنانا. تو یہاں تتلیوں میں بھی فیس موجود نہیں ہے. زبردست. ہمارے یہاں بھی تتلیاں ہیں، ہمارے ادھر بنی ہوئی ہیں تتلیاں اڑ رہی ہیں. اس میں بھی اگر آپ دکھائیں تو یہاں پر بھی فیس ان کا موجود نہیں ہے. گنبد کے ساتھ ساتھ ہے نا 3-4 تتلیاں اڑ رہی ہیں، آپ کے اوپر ہی ہیں، مدثر بھائی دیکھ رہے ہیں پیچھے. تو اس میں بھی فیس موجود نہیں ہے. تو اس طریقے کا اگر آپ بناتے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میرا پیارا حدیث سیگمنٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم خلق الاسلامی الحیاء. اسلام کا اخلاق حیا ہے. اسلام کا اخلاق حیا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ سبحان اللہ. ایوب اتاریہ ہیں ماشاء اللہ، ہند سے ہیں. ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ماشاء اللہ. کڈس مدری چینل ہمارا مدری چینل، ہمیں کڈس مدری چینل سے پیار ہے. لکھ کے بھیجا بھائی انہوں نے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اب یہ اچھے انداز میں ماشاء اللہ. نیکسٹ الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زبردست. یہ وہی ہیں بھائی ہماری کرو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ بھی جویریہ انجم اسلام آباد. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بھائی جویریہ باجی آپ ایسا کریں کہ آس پڑوس میں اور بھی ہیں ان کو بھی سکھا دیں ایسا اچھا لکھنا، ان کے ذریعے بھی بھجوا دیا کریں، ورنہ آپ ہی سارا جیتتی چلی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا. چلے بھائی اور بھی میں نے تو کہہ دیا بھائی فیصل آباد، منچن آباد، اسلام آباد، یہ سب آباد ہیں. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ ہمارے پروگرام کو بھی آباد کریں اپنی تحریر کے ذریعے اور ہمیں شاد کریں. شاد مطلب خوش. ٹھیک تو چلیں فیصلہ دے دیں بھائی. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہاں پہ بھی کر لیں اور پھر کلام کی طرف چلتے ہیں. یہ زبردست جویریہ باجی آج بھی فرسٹ آ چکی ہیں. بہترین ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ یہ ہیں فرسٹ. دوبارہ جویریہ انجم سیکنڈ.
زبردست. یہ پہلی کلاس ہوگی, فرسٹ بھی وہی بچہ, سیکنڈ بھی وہی بچہ, نیکسٹ اور تھرڈ بھی, تھرڈ نہیں, تھرڈ الگ ہیں جی. بنت ایوب ہے. بنت ایوب اتاریہ ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے, زبردست, بہت سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے ہم اپنے علی رضا بھائی کے پاس کلام سننے کے لیے. آئیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی علی رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ صحیح ہے. صحیح ہیں, الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال, ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. جی تو کیا سنائیں گے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائیں پر کو پر کو خبر نہ ہو. پتہ ہے کون سے پل کی بات ہو رہی ہے کسی کو؟ یا کون سے پل کی بات ہو رہی ہے؟ جی مدثر بھائی, یہ تو ہاتھ اٹھایا تھا جذبات میں. جی احمد رضا بھائی, مائک کون سا والا پل؟ روڈ والا. روڈ والا پل. ارے روڈ والا پل کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی لیاقت آباد کا پل تھوڑی ہے یہاں پہ, اس کی بات تھوڑی ہو رہی. خیر بچے ہیں, ان کا اپنا ہے. تو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, یہاں پل کی بات ہو رہی ہے, پل صراط. کون سے پل کی؟ پل صراط. اور یہ پل صراط کہاں پر بنا ہوا ہے؟ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. اس پہ سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. کیسا یہ پل ہے؟ نارملی جیسے آپ نے پل کی بات کی, دنیا میں یہ تو ہوتا ہے نا چوڑا ہوتا ہے, گاڑیاں پوری چل رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جہنم پہ پل بنا ہوا ہے, یہ بال ہوتا ہے نا, ہیئر, اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پہ پاؤں کیسے رکھیں گے؟ لیکن اللہ پاک کی رحمت ہوگی, پیارے مصطفیٰ کی دعائیں ہوں گی, تو انشاءاللہ اس پل سے بھی گزر جائیں گے. تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. آقا ہمیں پل سے ایسے گزار دیں کہ جو خود پل ہے نا اس کو بھی پتہ ہی نہ چلے, پل کو بھی پتہ نہ چلے, اور ہم اس پل سے گزر جائیں. ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا پل پہ پاؤں کیسے رکھیں گے, پاؤں رکھتے ہی پاؤں تو کٹ جائیں گے. لیکن عرض کرتے ہیں آقا پل سے ایسے گزاریں کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے, اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو. یہ ایک پورا تفصیل ہے پھر اس کے پیچھے کہ جبریل امین نے عرض کی تھی آقا یہ مجھے موقع ملے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پر بچھا دوں, میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اب جبریل امین تو پر بچھانے کو تیار ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ ہمیں ایسا گزاریں کہ جبریل پر بچھائیں تو ان کے پروں کو بھی پتہ نہ چلے, اور ہم آپ کی رحمتوں کے سائے پل صراط سے گزر کر آرام سے جنت میں چلے جائیں. آپ جھوم کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا,
محشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، آپ کا گلا اور اچھا ہو جائے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں اچھی اچھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سناتے رہیں۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور پھر کال بھی لے لیں گے اسی میں کچھ، اور نہال بھائی سے آج کچھ کرامات صحابہ سنیں گے انشاءاللہ۔ سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور کال کرامات صحابہ۔ پہلے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ چلے جی۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میں لیبیا کے شہر سبا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، نماز کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ میرا پیارا دین زندہ باد۔ بھائی کہاں سے کال دی؟ یہ سبا سے تھی، سبا شہر ہے۔ کہاں کا شہر؟ دوبارہ بتائیں بھائی، ہمارا دوبارہ سن لیں بھائی کال، یہ تو کوئی نئی جگہ تھی۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میں لیبیا کے شہر سبا سے بات کر رہا ہوں۔ لیبیا کے آپ کا شہر سوال سبا کا سے جواب بات ہے، کر رہے ہیں۔ نماز کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ میرا پیارا دین زندہ باد۔ ماشاء اللہ، لیبیا سے کال آ گئی بھائی۔ کراچی والوں آپ کہاں ہو؟ اسلام آباد والوں، لاہور والوں، فیصل آباد والوں، ماشاء اللہ لیبیا سے کال آ رہی ہے بھائی۔ امریکہ سے آ جائے اگلی کال ہے، کوئی عراق سے، کوئی اور جگہ بھی ہے ماشاءاللہ بہت ساری، مدینے سے آئے، بغداد سے آئے، آپ سب کو خوش آمدید ہے، آلہ و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یوں ہی دوبارہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا، ٹھیک ہے جی؟ چلے آپ کی 2 دفعہ کال چلیے، نیکسٹ۔ محمد الطاری اور محمد طلحہ طاری شیئر کر رہے ہیں، پیارے پیارے وقار باپو اور نہال بھائی، آج ہم آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ میرا پیارا دین زندہ باد۔ ماشاءاللہ بھائی، نہال بھائی ہمارے احمد بھائی اور طلحہ بھائی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، سنی ہوگی آپ نے، شامل ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھی ماشاءاللہ نعت پڑھتے
ہے اور 3 زبانوں میں مدنی مقصد بھی سناتے ہیں اور سوال کے جواب بھی دیتے ہیں. یہ تو ساری کوالٹیز دیکھ لی, لیکن ان کی رائٹنگ کیسی ہے یہ نہیں پتا ابھی. نہیں, طلحہ بھائی کی پہلے آتی تھی پکچر. اچھا, ابھی ٹائم نہیں ملتا کیا؟ چلیں جی, مجھے نہیں پتا تھا بھائی رائٹنگ کیسی ہے آپ کی. ہم نے کہا سوچتے ہیں لکھ کر بھیجیں گے تو پتہ چلے گا بھائی ہمارے طلحہ بھائی اور احمد بھائی اس معاملے میں کتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ. تو اب آپ کی طرف چلیں بھائی کرامت سننے. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ہمارا کرامت صحابہ, اور آج ہم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنیں گے. ان کی کرامت سنیں گے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. ان کی کرامت سنیں گے. حضرت ابو آگے امامہ باہلی. باہلی. ہاں, یاد کرانا نا مشکل ہے تھوڑا ان کے لیے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف بھیجا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف بھیجا, تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کا پیغام پہنچایا. اسلام کا پیغام اپنے قبیلے میں پہنچایا, مگر آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا. پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا. کن کو نہیں دیا؟ صحابی رسول کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا, بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بلا کہتے ہوئے آپ کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا. آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور آپ کو برا بلا کہتے ہوئے اپنے علاقے سے باہر نکال دیا. آپ بھوک پیاس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے, اس لیے آپ کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایک جگہ سو گئے. تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا. آپ نے اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کے پیا. سبحان اللہ. خواب میں ایک فرشتہ آیا اور آپ کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا. آپ نے اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کر پیا. اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی. سبحان اللہ. خواب میں یعنی آپ نے دودھ پیا ہے, فرشتے نے دودھ کا برتن دیا ہے اور آپ نے اس دودھ کو نوش فرمایا. لیکن جب اللہ پاک کی شان ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ بھوک ہے نہ ہی پیاس ہے. سبحان اللہ. اس علاقے میں رہنے والے کچھ لوگوں نے قبیلے والوں سے کہا, ہم نے اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو اپنی ہی بستی سے نکال دیا ہے, جو بہت بری چیز ہے, جو بہت بری چیز ہے. اس پر انہیں بہت افسوس ہوا. تو وہ لوگ کھانا پانی وغیرہ لے کر میدان میں آپ کے پاس پہنچے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے پانی کی اب کوئی ضرورت نہیں. مجھ کو تو میرے رب نے کھلا پلا کر سیر کر دیا ہے. سبحان اللہ. مجھ کو تو میرے رب نے کھلا پلا کر سیراب کر دیا ہے. اور پھر آپ نے اپنا خواب انہیں سنایا. علاقے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چہرے پر بھوک و پیاس کا کوئی اثر و نشان نہیں اور اس جنگل میں کھانا پانی دینے والا کوئی بھی نہیں, تو علاقے والوں نے آپ کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے. علاقے والے آپ کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے, یہاں تک کہ پورے علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, کیا کرنے گئے تھے اپنی قوم میں؟ ایمان کی دعوت دینے کے لیے. اور ان لوگوں نے پہلے کیا کیا؟ آپ کو اپنے قبیلے سے ہی باہر نکال دیا, کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا. اور پھر خواب میں کون آیا تھا ان کے پاس؟ بغداد بھائی. اور فرشتے نے کیا دیا؟ دودھ کا کٹورا. اور اس کو پینے کے بعد ان کی بھوک پیاس مٹ گئی. اور پھر بعد میں جب قوم والے آئے کہ نہیں بھائی آپ کچھ کھا پی لیں, تو انہوں نے کہا مجھے میرے رب نے پلا دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے صحابہ کی. ہر صحابی نبی جنتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, اسلامک ہسٹری میں ہم سن رہے تھے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر گئے تھے شام کے شہر بصرہ میں, اور وہاں جا کر آپ نے سامان تجارت سیل کیا. اور واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ راستے میں ایک نصورہ نامی شخص بھی ملا تھا جس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. ساتھ میں غلام موجود تھا جس کا نام تھا
میسرہ میسرہ. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے جب یہ قافلہ واپس بہت جلدی آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سامان جو ہے وہ سیل کر دیتے اور بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوتا ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کا سفر اختیار کرتے. اب جب یہ قافلہ آ رہا تھا مکے, کہاں آ رہا ہے؟ یہیں سے گیا تھا نا, تو یہیں واپس آئے گا. تو جب یہ واپس آ رہا تھا نا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سامان تجارت وہ لے کر گئے تھے وہ ویٹ کر رہی تھی نا, وہ ویٹ بھی کر رہی تھی, ویلکم بھی کرنے کے لیے موجود ہوں گی. تو وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر موجود تھی. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے تو پتہ ہے کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ رہے ہیں, یہ تو نظر ہی آ رہا ہے, لیکن ان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا. سبحان اللہ, فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. سایہ کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئی اور پھر بعد میں جو ساتھ میں غلام بھی گیا ہوا تھا نا میسرہ, اس سے اس بات کو شیئر بھی کیا کہ بھائی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے اور ظاہر خاص بات تھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا, تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے سروں پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا حیرت انگیز منظر میں نے دیکھا. تو پھر اس غلام نے میسرہ نے اور بتایا کہ یہ تو ایک بات آپ نے دیکھی, میں نے تو قدم قدم پر ایسے عجیب عجیب وہاں پر باتیں دیکھی ہیں اور ایسی چیزیں میں رستے پر دیکھتا رہا ہوں. اور پھر اس نے وہ نستورہ سے جو باتیں ہوئی تھی یاد ہے, اس نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی درخت کے نیچے ٹھہرے تھے اور خاتم النبیین ہیں, اور وہ جو ساری باتیں اس نے بتائی تھی تو وہ اس نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کی. یہ سن کر جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت ہوئی, محبت پیدا ہوئی. تو اب کیا ہوا, حضرت ختیجہ جو ہے بڑی امیر خاتون تھی, مالدار خاتون تھی, 40 سال ان کی ایج ہو چکی تھی اور ان کے جو پہلے شوہر تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا. بڑے امیر لوگوں نے پیشکش کی نا نکاح کرنے کی, لیکن اب آپ کا ذہن نہیں تھا کہ میں نکاح کروں. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ نے خود اپنے خاندان کے بڑوں کو, افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف, گھر کی طرف پیغام نکاح دے کر بھیجا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان کے افراد تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا وغیرہ کو لے کر, بارات لے کر وہاں پر گئے اور وہاں ان کے گھر جا کر نکاح ہو گیا. اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وائف بن گئیں, زوجہ بن گئیں, اور پھر 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی رہیں اور اپنا سب کچھ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا. اور 25 سال حضور کی خدمت میں رہیں, اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ آج ہم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے نکاح ہوا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, اس کو سنا. اور یہ کون ہے؟ پہلی زوجہ ہیں. کون ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں. اس کے بعد پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی نکاح فرمائے. تو آج ہم نے یہ سنا. اسلامک ہسٹری میں کالز بھی ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں. ابھی اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو کال بھی شامل کر لیتے ہیں, ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا. کال کیے جنہوں نے, اوروں کو بھی رغبت ہوگی بھائی کال کرنی ہے. چلے جی کال شامل کرتے ہیں, ان کی بھی سنا دیں. ماشاء اللہ. اتار کی بدولت اتار کا مسد سمدون بدل ہوں, اتار کا مسد سمدون بدل ہوں. کیا خوب میں نسبت, کیا خوب میں نسبت, اتار کی بدولت. ماشاء اللہ انہوں نے منقبت سنائی ہے. کیا بات ہے, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے احمد رضا بھائی نے نعرے لگانے تھے. کون سے نعرے لگانے تھے؟ انہوں نے کہا تھا نعرے لگانے. جی مائک صحابی نبی. چلے جی اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخری یہ نعرے لگائیں گے اور اسی پہ ہمارا پروگرام ختم بھی ہو جائے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. کڈز منتھ دین چینل آپ نے دیکھتے رہنا ہے. کل بھی انشاءاللہ میرا پیارا دین ہم پروگرام لے کر آئیں گے. جی احمد رضا بھائی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حاملہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ, اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا